بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، سپورٹ کیجئے اس ناچیز کو، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ ڈو سپورٹ اس۔ آپ میں سے بعض دوستوں نے پوچھا تھا کہ الگ نیوز، ظاہر ہے کہ سبسکرائبرز کیپ آن انکریزنگ ماشاءاللہ، تو وہ کہاں ہے، وہ ڈھونڈ نہیں پائے، تو لکھیے ALAG، سرچ میں جا کے آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، یہ جو مسلم لیگ نون والی باریک واردات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی، اس واردات کا میں نے کر دیا ہے پوسٹ مارٹم، بہترین والا۔ ابھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا میں آپ کو کہ کیا پوسٹ مارٹم کیا۔ دوسرا، میں ایک اور چیز کا آپ کو تمام امیجز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ ابھی ثبوت بھی دکھاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس میں بھی ایک کام کیا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ یہ جو آرمی چیف صاحب والا معاملہ ہے، علماء کرام سے ملاقات کا، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ساتھ میں اس ویڈیو میں ایک وائرل ویڈیو بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شہباز شریف صاحب، آشیانہ ریفرنس، تو احتساب عدالت نے شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ سب بریت کا موسم ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ میاں نواز شریف بری، حمزہ شہباز بری، سلیمان شہباز بری، اسحاق ڈار بری، احسن اقبال بری، شہباز شریف بری، تو بس ایک کے بعد ایک ان کی بریت چل رہی ہے۔ تو اس کیس میں کیا ہوا کہ احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 10 ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر 10 افراد کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اور نیب نے عدالت میں اپنی رپورٹس پیش کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر 10 ملزمان، جن میں فواد حسن فواد ہیں، احد خان چیمہ ہیں، امتیاز حیدر ہیں، بلال قدوائی ہیں، شاہد محمود ہیں، منیر ضیاء ہیں، علی ساجد ہیں، چودھری محمد صدیق ہیں، شاہد شفیق ہیں، ندیم ضیاء ہیں، کامران کیانی، یہ سابق آرمی چیف جنرل کیانی کے بھائی وہ ہیں، خالد حسین، ان کو بری کر دیا۔ عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں 2 مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو پہلے بری کر دیا تھا۔ کیس کے دیگر ملزم اب بری ہوئے ہیں، اور یہ جو ریفرنس تھا یہ تھا کہ 16,000 شہریوں نے آشیانہ اقبال کے لیے 61 کروڑ روپے جمع کروائے۔ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے 20 جنوری 2015 کو معاہدہ کیا۔ کمپنیوں کی نااہلی کے باعث حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ شہباز شریف صاحب کی یہ خلاف ریفرنس ان کی اپنی حکومت تھی، جب مرکز میں نون، پنجاب میں نون، تب بنایا گیا تھا۔ یہ ریفرنس عمران خان کی حکومت کا بنایا ہوا نہیں تھا۔ نیب نے کہا تھا یہ مجرم ہے، نیب نے کہا یہ مجرم نہیں ہے۔ یہ کیس شہباز شریف صاحب کا فارغ ہو گیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے 1-2 چیزیں ضرور اور رکھنا چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں یہ جو آرمی چیف والا معاملہ ہے، شیشہ تھا یا نہیں تھا، ایک تصویر آئی۔ یہ تصویر جو ہے، اس تصویر نے بہت کچھ ثابت کر دیا۔ عمر ایوب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر، پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت اہم رہنما، تمام جو پارٹی میں فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، لائرز ونگ میں اس کو رکھا جا رہا ہے، عمران خان کا ترجمان اس کو رکھا جا رہا ہے، ان کا اعلان عمر ایوب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ ان کے والد گوہر ایوب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر آئی کہ عمر ایوب نے اس کے بعد اپنی روپوشی ختم کر دی ہے، اور عمر ایوب سامنے آ گئے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان سے معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور ان کا دکھ بانٹنے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ تصویر آئی۔ اب یہ جو تصویر ہے نا، یہ ہماری سیاسی صورتحال میں ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو خبر آئی کہ عمر ایوب صاحب اس کے بعد گرفتار ہو گئے، لیکن ہماری سیاسی صورتحال میں، موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک چیز ظاہر کرتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ یہاں سے وہاں گئیں، میاں صاحب کے پاس تھیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ میاں صاحب کی والدہ کا جسد خاکی یہاں لایا گیا، اور میاں صاحب کی والدہ کا جسد خاکی جب یہاں لایا گیا تو میاں صاحب پاکستان نہیں آئے۔ میاں صاحب کو سزا ہو چکی تھی۔ میاں صاحب عدالت سے اجازت لے کر، حکومت سے اجازت لے کر وہاں گئے تھے 4 ہفتے کے لیے۔ میاں صاحب واپس آ سکتے تھے، میاں صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کا جسد خاکی یہاں روانہ کر دیا، یہاں ان کی تدفین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین۔ لیکن یہ میاں صاحب کے لیے موقع تھا
اپنے سپورٹرز کے درمیان ایک عزت حاصل کرنے کا، کہ وہ اس وقت آئے ہیں اپنی والدہ کو لحد میں اتارتے، دعائے مغفرت کرتے، گھر کے دیگر لوگوں سے ملتے، ان کا دکھ بانٹتے، اور اس کے بعد اگر گرفتاری ہو بھی جاتی تو میاں صاحب گرفتاری دیتے. لیکن میاں صاحب نے یہ کام نہیں کیا. وہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا، میاں صاحب باہر بیٹھ کر علاج کر رہے ہیں اس حکومت کا، عمران خان کی حکومت کا، علاج ہو جائے گا تو میاں صاحب آ جائیں گے. تو میاں صاحب کے پاس اپنی والدہ کو لحد میں اتارنے کا اور اپنے لیے عزت کمانے کا موقع تھا. میاں صاحب نے فیصلہ کیا یہ عزت نہیں کمانی. عمر ایوب نے فیصلہ کیا اپنے والد کو لحد میں اتارنے کا، ان کے سفر آخرت کا حصہ بننے کا، بیٹے کا فرض ادا کرنے کا، اور ساتھ ہی یہ وہ موقع تھا جب یہ اب نہ کرتے تو کب کرتے روپوشی ختم. تو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ عمر ایوب نے کر لیا. اب آ جائیے آرمی چیف صاحب کے سامنے، جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے شیشہ تھا بلٹ پروف یا نہیں تھا. ایک تو آرمی چیف صاحب کی ملاقات جو تھی علماء کرام سے، وہ جو پیغام پاکستان علماء کرام نے جاری کیا، اس کے بعد یہ ملاقات تھی. اس میں آرمی چیف صاحب نے جو ریاست کا پیغام ہے، افواج پاکستان کا پیغام ہے، اسے دہرایا. اخبارات میں ہیڈ لائن لگی، تمام علماء کرام سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد آرمی چیف صاحب کا ہمارے سامنے پیغام آ گیا. خبر یہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی کہ آرمی چیف صاحب جب ان علماء کرام سے مل رہے تھے، سامنے موجود تھے اسٹیج پر اوپر، اور یہ تمام آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو چیف صاحب کے سامنے ایک بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا. سوشل میڈیا پر اس بارے میں تنقید شروع ہو گئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ چیف صاحب کے سامنے شیشہ ہے. پھر بہت سے لوگوں نے کہا شیشہ نہیں ہے. اب اس وقت جو میں آپ کو اس موقع کی ISPR کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں سے لیا گیا ایک اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں. اس اسکرین شاٹ پہ جو لال لال دائرے ہیں نا، یہ لال لال دائرے خود لگائے گئے ہیں ایک صارف کی جانب سے، کہ دیکھیں جی چیف صاحب جہاں کھڑے ہیں وہاں ہال میں جو چھت کی روشنیاں ہیں، ان روشنیوں کا، ان لائٹس کا ریفلیکشن موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے چیف صاحب کے سامنے شیشہ ہے، ورنہ یہ ریفلیکشن نہیں ہو سکتا تھا. اب بہت سے لوگوں نے اس کو ثبوت بنایا اور بنا کر کہا کہ نہیں جی ریفلیکشن ہے، اور چیف صاحب کے سامنے بلٹ پروف شیشہ ہے. ایک تو یہ اپنے ان کے مرکز پر تھی نا، تو اپنے مرکز پر جو تمام شرکا موجود تھے، ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور وہاں پر تمام چیزیں جو ہے وہ سیکیور ہیں. اب اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو غور سے دیکھنے پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو سائڈز ہیں اسی تصویر میں، ان سائڈز پر ریفلیکشن نہیں ہے. ہال کی لائٹس تو بڑا ہال ہے، اسٹیج کا یہ سب تو چھوٹا ہے، کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. کیونکہ چیف صاحب کے پیچھے جو دروازہ ہے، جنرل عاصم منیر کے پیچھے، وہ دروازہ بڑا گلوسی ہے، بڑا چمکدار ہے، اس پر شائن ہے. یہ روشنیاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں چھت کی اس دروازے کی وجہ سے. اور یہاں اتنا ایریا اٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ شیشہ تھا، شیشہ نہیں تھا، ورنہ سائڈ جو ہیں وہاں سے بھی ریفلیکشن آتا اور یہ کہا جاتا کہ جی ٹھیک ہے شیشہ یہاں تک ہے. تو یہ نہیں تھا شیشہ. اب ہوا یہ کہ یہ تصاویر کہ شیشہ ہے، یہ سوشل میڈیا پر کچھ اکاؤنٹس نے شیئر کی. یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پرو PTI اکاؤنٹس ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے اکاؤنٹس ہیں. تو اسی لیے پھر فرحان ورک صاحب نے آ کر کہا کہ شخصیت پرست کا گروہ جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، شخصیت پرست کے گروہ نے کیا. تو اس کے بعد کچھ علماء کرام، جن میں مسجد محبت خان کے طیب قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر پیغام دیا کہ نہیں یہ ایسا کوئی شیشہ نہیں تھا، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ چل رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین دونوں علماء کرام نے پڑھ دیا. کچھ اور کے بھی میسج آئے علماء کرام کے اور دیگر شخصیات کے کہ نہیں ایسا کوئی شیشہ وغیرہ نہیں تھا. جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھیے تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں تھا، اور یہ ایک سین کا ریفلیکشن ہے وہ دروازے کی وجہ سے ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ شخصیت پرست گروہ، یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. یہ ہے وہ زیادتی اور باریک واردات جو کی جاتی ہے PTI کے خلاف. آپ کو یاد ہے جنرل سرفراز صاحب کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، ایک اکاؤنٹ نے جس کے شاید کوئی 150-200 بہت ہوا تو 600-700 فالوورز ہوں گے، اس اکاؤنٹ نے ایک ٹویٹ کیا تھا. ایک بالکل فارغ سا اکاؤنٹ تھا، کسی گنتی میں نہیں تھا، شاید کوئی نوٹس بھی نہ کرتا. بہت چھوٹے اکاؤنٹ سے جب کوئی ٹویٹ کیا جائے تو اس کے ویوز ہوتے ہیں کوئی 30-40، کئی بار 10-15، کئی بار نہیں ہوتے. لیکن اس چھوٹے سے اکاؤنٹ کے ٹویٹ کو اٹھا کر انصار عباسی صاحب نے اور سلیم خان صافی صاحب نے، جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، ان لوگوں نے
اس ٹویٹ کو اٹھایا اور کہا کہ یہ دیکھیں اس جماعت کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس ٹائپ کی باتیں کی گئی. ابھی میرے سامنے وہ نہیں ہے، ورنہ میں کوٹ ان کوٹ ان کے ورڈز بتاتا. اور وہ ٹویٹ جس کو کوئی نہ دیکھتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا تھا، اس کو ان ملینز فالوورز والے بڑے بڑے اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا اور کہا گیا یہ جماعت یہ کرتی ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب سے ہمدردی رکھنے والے لوگ جو ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پھر کسی چیز کو سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جماعت یہ کر رہی ہے. کیا اب کی بار بھی جو اسکرین شاٹس آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کسی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ صارفین کے ہیں. وہ صارفین جو ہے وہ جھوٹ بول بھی رہے ہیں، یا ان میں سے بعض سوال کر رہے ہیں کہ کیا شیشہ تھا یا نہیں تھا. تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کا بنا کر شیئر کر دینا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، یہ زیادتی ہے. ہمیں یاد ہے یہاں مریم نواز شریف صاحبہ نے انہی فضاؤں میں نعرے نہیں لگوائے اپنے سامنے کھڑے ہو کر، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے. وہ جو شہباز شریف صاحب کی پیشی ہوتی تھی اس پہ نعرے لگتے تھے، اور جرنیلوں کے کرنلوں کا نام لے کر ایک نعرہ لگتا ہے، وہ نعرہ لگوایا گیا شہباز شریف صاحب کی جماعت کی جانب سے، تو انہوں نے کروائی کام. نواز شریف صاحب نے ان دنوں میں وہ جو تقریریں کی تھیں گجرانوالہ کے جلسے میں، اور اس کے بعد ان کے نتیجے میں تمام چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس جماعت کے لوگوں نے، اور وہ جو تقریریں انہی دنوں میں وائرل ہو رہی تھی نا کہ خراب کریں یہ پاکستان کے جنرل نواز شریف، اب تم ٹھیک کرو، پرویز رشید صاحب کی. تو نون لیگ نے باقاعدہ اور ان کے بڑوں نے باقاعدہ طور پر یہ کام کیے ہیں. یہاں پاکستان تحریک انصاف کا چھوٹا سا اکاؤنٹ، اس کو اٹھا کے بات کا بتنگڑ، پر کا کوا، رائی کا پہاڑ بنانا، یہ ہمارے ہاں نون لیگ کے حامی لوگوں نے باقاعدہ طور پر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو نہیں کیا اس کو بھی مخالفین نے اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور یہ بار بار کیا ہے. تو یہ ایسا تھا نہیں جیسا بنا کر دکھایا گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو چل رہی ہے، اور وہ مہم جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھائی گئی. تو شیشہ نہیں تھا اور یہ ان کا اپنا مرکز تھا، یہ بلا وجہ کی بات ہے جو پھیلائی گئی تھی. دوسرا، امریکی سفیر نے جو ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے. نون لیگ یہ بنا کر پیش کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ امریکی سفیر نے کہہ دیا ہے کہ لوگ نون لیگ کو قائدانہ کردار دیں گے. نون لیگ نے کیا کیا تھا؟ نون لیگ نے پہلی بار میں ٹویٹ کیا اور کہا ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اعتماد کا، اب یعنی دونوں رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے، اسی پیراگراف میں لکھا ہوا، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے. یعنی امریکی سفیر نے بھی کہہ دیا کہ میاں صاحب کو قائدانہ کردار لوگوں کے ووٹ سے ملے گا. پھر اس کے بعد میں نے ٹویٹ کیا اور امریکی ایمبیسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا آپ لوگوں نے یہ کیا ہے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں یہاں پر نہیں رکا، میں نے ان کو فون کیا، ایمبیسی اسلام آباد، پھر میں نے لاہور میں جو قونصل خانہ ہے وہاں بھی فون کیا، اور میں نے کہا اس بات کا جواب دیا جائے. یہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے پھیلایا، بڑھایا اور وائرل ہونا شروع ہوا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ریڈ آؤٹ جاری کیا. مجھے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا سیٹرڈے ہے، لیکن اب اسی سیٹرڈے کو انہوں نے ایک ریڈ آؤٹ جاری کیا، اس پہ لکھا ہوتا فار امیڈیٹ ریلیز، فوری ریلیز کے لیے. اور اس ریڈ آؤٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم نے ملتان میں یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی ہے، ہم نے لاہور میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور ہم نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی لاہور میں. اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ اس پروسیس کا حصہ ہیں. پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھے، لوگ ووٹ ڈالیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو ریڈ آؤٹ میں یہ بتایا گیا. ریڈ آؤٹ میں نہیں کہا گیا کہ جی دونوں رہنما اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ ملے گا. نہیں، یہ نون لیگ کی جانب سے کہا گیا تھا. جب میں نے یہ کیا اور جنگ اخبار نے پوری کی پوری یہ خبر جو ہے وہ چھاپ دی اسی طرح سے جس طرح سے مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ یہ خبر چھاپ دی جائے، اس طرح سے جنگ اخبار نے مسلم لیگ نون کے لیے خبر چھاپ دی. پھر جب میں نے یہ ٹویٹ کر دیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون والوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا، اور جو دوبارہ ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کا ٹائم ہے 3:14. پہلے والے ٹویٹ کا، اب اگر آپ اسکرین پر ٹائم دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے. آپ یہ دیکھیے
کہ 12:22 PM یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ پہلا ٹویٹ تھا جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا, اور اب مسلم لیگ نون نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور 3:14 پر, اور مسلم لیگ نون نے اسی پیراگراف کو چینج کیا جہاں دونوں رہنماؤں کی بات کی تھی, اور مسلم لیگ نون نے لکھا دوسری بار میں, محمد نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کی عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے. پہلے کہا تھا دونوں رہنماؤں نے, ایک تو امریکی سفیر کو رہنما بنا دیا انہوں نے, یہ ہر ایک کو جو نا سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جہاں سے ملے آسرا سر پہ بٹھا لو, تو یہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. فٹے منہ وہی آپ کا. اب آپ 3:14 پر آ گئے کہ یہ اعتماد کا اظہار محمد نواز شریف نے کیا تھا. پہلے آپ صبح 11 بجے کہہ رہے تھے یہ دونوں رہنماؤں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. ایک ٹویٹر پہ آپ کو جواب دیا گیا, امریکی سفارت خانے کو ٹیگ کیا گیا, ہوا نکل گئی, اور فوراً انہوں نے ڈیلیٹ کیا اور ڈیلیٹ کر کے آ گئے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ بات نہیں کی تھی, ہم تو اصل میں یہ بات کر رہے تھے. تو وہیں پر طبیعت صاف ہوئی اور آپ کو جواب مل گیا ہے. اب یہ ویڈیو دیکھیے, آخر میں یہ ویڈیو ہے شیر افضل مروت کی, یہ جو ورکرز کنونشن ہوا نا اس موقع کی ویڈیو. اور شیر افضل مروت عمران خان کا ایک وکیل لوگوں کے درمیان, عوام کے درمیان ہے, اور آپ جم غفیر دیکھیے, لوگوں کا اس سے والہانہ محبت کا اظہار دیکھیے, لوگوں کا اس کے لیے نعرے لگانا, پارٹی کے لیے نعرے لگانا, عمران خان کے لیے محبت کا اظہار کرنا دیکھیے. ایک وکیل, کوئی نامی گرامی شخصیت نہیں ہے برسوں کی, ابھی چند مہینے ہوئے شیر افضل مروت کو سامنے آئے ہوئے, اور شیر افضل مروت لوگوں کے درمیان ہے, تو لوگ عمران خان سے محبت کی وجہ سے شیر افضل مروت سے اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے عمران خان کے لیے اس وقت پاپولیرٹی کی صورتحال, کہ اس کا وکیل بھی لوگوں کے درمیان ہے, تو اس کا وکیل بھی یہ درجہ رکھتا ہے. یہ آپ کو نظر آئی وہ جو آئے تھے ابھی ہاتھ پہ کبوتر بٹھانے والے, ان کے لیے. یہ آپ کو نظر آئی جو جلسے کر رہے ہیں ترین کی جماعت والے, اس کے بعد پیپلز پارٹی والے, MQM والے. مصطفیٰ کمال نے ابھی کراچی میں ایک جلسہ کیا ہے, مطلب گلی میں جلسہ, اس میں بھی کرسیاں خالی تھیں. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. تو عمران خان کا وکیل بھی کراؤڈ پولر بنا ہوا ہے اس وقت. یہ لوگوں کے اعتماد کا عالم ہے, پاپولیرٹی کا پاکستان تحریک انصاف کی عالم ہے, اس لیے یہ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں, صنم جاوید کے والد صاحب جو ہیں, ان کی جانب سے صنم جاوید کا ایک اور خط شیئر کیا گیا. خط جو ہے اس میں صنم جاوید کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں جنگ کی دفعات دیکھ کر, ان پہ دفعات لگ گئی ہیں, لگتا ہے کہ ہم زمانے قدیم میں رہتے ہیں جب جنگیں سوٹی, ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑی جاتی تھیں. سنا ہے میرے سے 8 ماہ بعد پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں. ویسے تو ایٹم بم بھی برآمد ہو سکتا تھا, اس لیے میں اپنے تفتیشی افسر کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ دفعات کے حساب سے اگر وہ ٹینک یا توپ بھی برآمد کر لیتے تو میں نے کیا ہی کر لینا تھا. ان دفعات کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہوں گی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. صنم کے والد جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب صنم کو جیل میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مان لو کہ وہ جو زمان پارک پہ آپریشن ہو رہا تھا اس وقت پیٹرول بم جو تھا وہ ملا ہے اور یہ تم پہ ڈال رہے ہیں. اور زمان پارک سے ان لوگوں کو 8 مہینے کے بعد, اب یہ لیکن ان گلیوں میں صنم کو گھومیں, 8 مہینے کے بعد پیٹرول بم جو ہے وہ مل گیا ہے. یہ وہ پولیس ہے جو عمران خان کے قتل کے مقدمے میں کچھ نہیں کر سکی. یہ لوگ ارشد شریف کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکے, یہ لوگ مقدمہ درج نہیں کرتے, اور اب اس پولیس کو زمان پاک سے 8 مہینے بعد پیٹرول بم مل گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.